السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا کہ دین حق کے تعلیم سے باز نہیں آتے اور نہ آئیں گے، تو انہوں نے معاذ اللہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم ربانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں، کیونکہ کفار مکہ نے آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ وہی آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھ چلو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانِ نبوت گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج رات میرے بستر پر سو جائیں، کیونکہ کفار آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور صبح ہوتی ہی ان لوگوں کی امانتیں جو انہوں نے میرے پاس رکھوا رکھی ہیں ان کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور میں چھپ گئے۔ 3 راتیں غار ثور میں گزاریں اور اس کے بعد انتہائی تکلیف دہ اور پرخار جاڑیوں کا سفر کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زخم پڑ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے یہ سفر طے کیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امانتیں کفار مکہ کے حوالے کی اور خود مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں جن کی وہ ملکیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ رب العزت تیرا احسان ہے کہ تو نے امانت والوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کا ذریعہ بخشا۔ دوستو اندازہ کریں کہ اس حال میں کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی امانتوں کے متعلق فکر مند ہیں، اور جب تک ان کی امانتیں ان تک نہ پہنچ گئیں بالکل ہی رہے۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔